اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر وتکاثر بینکم الاموال وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے واجب احترام بھائیو، یہ جو دنیا اللہ نے بنائی ہے نا، یہ دنیا چند صبح ہیں چند شامیں ہیں، اور دنیا کی حقیقت اتنی ہے جیسے کہ ہم بچے کھیلتے ہیں نا، بچوں کو دیکھتے ہیں وہ کھیل رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں شاباش شاباش کھیلتے رہو، وقت آئے گا تمہارے کے اوپر بھی۔ تو اللہ جل شانہ سارے عالم کے انسانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کر لو جو کچھ کرنا ہے، گھوم پھر لو اس دنیا کے اندر جس رنگ پہننا ہے، اور جو کچھ کرنا ہے آپ کرتے رہو، ایک وقت آئے گا تمہاری سانسیں بند ہو جانی ہے، تمہارا قصہ تمام ہو جائے گا، چاہے کوئی مرد ہے چاہے عورت ہے، ایک وقت اس کے اوپر آنے والا ہے تو اس دنیا سے چلے جانا ہے، کبھی لوٹ کے واپس نہیں آنا۔ یہ ارب و انسانیت آئی ہے، کوئی واپس لوٹ کے نہیں آیا کبھی، چاہے کوئی مرد ہے چاہے عورت۔ ہمارے گھروں میں کتنے لوگ چلے گئے ہیں، کبھی واپس آئے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ کبھی بھی نہیں آئیں گے، اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں جب ہم چلے جائیں گے نا، کبھی واپس لوٹ کے نہیں آئیں گے، نام و نشان ختم ہو جائے گا ہمارا، کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ پاک نے یہ جو دنیا بنائی ہے نا، صرف اس لیے بنائی ہے کہ اللہ نے اپنی یاد کے لیے، یہ پڑھنا، یہ پڑھانا، یہ دنیا کمانا، یہ پیسے کمانا، یہ دولت کمانا، یہ شہرت کمانا، یہ ساری کی ساری ہماری ضروریات ہیں، ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا کے اوپر بھیجا ہے وہ ہماری بہت بڑی آخرت ہے۔ اگر آپ یہ کیلکولیٹ کریں دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے ساتھ، دنیا کا ایک سیکنڈ اگر آخرت کے ساتھ اس کو ضرب دیں، کروڑوں سال کی زندگی بنتی ہے، کروڑوں سال کی زندگی۔ یہ ہم جاتے ہیں قبرستانوں کے اندر جا کے دیکھتے ہیں، کسی قبر کی پٹی کے اوپر پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس بندے کو 100 سال ہو گئے ہیں فوت ہوئے، اس کو 150 سال ہو گئے، اس کو بڑے بڑے مزاروں کے اوپر آپ جس وقت جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں ان کی پٹیوں پہ لکھے ہوتے ہیں ان کو 1000 سال گزر گئے دنیا سے گئے ہوئے۔ تو یہ اللہ پاک نے حقیقت اس دنیا کی بنائی ہے صرف۔ اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا، ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک انسان کا مقصد ہوتا ہے۔ انسان اپنی ضرورت قربان کر دیتا ہے لیکن اپنا مقصد کبھی قربان نہیں کرتا۔ جیسے کہ کھانا پینا اور یہ جتنے بھی دنیا کے دوسرے کام ہیں، یہ ساری ہماری ضرورت ہے۔ کسی کو روٹی نہیں ملی، کسی کو کھانا نہیں ملا، دن رات تو کٹ جائیں گے۔ یہ جو دن ابھی مغرب کے وقت جس وقت سورج غروب ہو جاتا ہے، یہ امیر پہ بھی غروب ہوتا ہے، غریب کے اوپر بھی ہو جاتا ہے، یہ جھونپڑی والے پہ بھی ہو جاتا ہے، یہ کوٹھی والے کے اوپر بھی ہو جاتا ہے۔ رات اس کی بھی کٹ جاتی ہے، رات اس کی بھی کٹ جاتی ہے، اور ہر آیا ہوا دن آپ کو اور مجھے اپنی قبر کی قریب لے کے جا رہا ہے، ہمیں اپنی قبر کے قریب کرتا جا رہا ہے، اور غیر محسوس طریقے سے ایک بہت بڑا نظام ہمارے پیچھے حرکت کے اندر ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں، گھڑی کی ٹک ٹک ہمیں کیا سمجھاتی ہے؟ یہ کہتی ہے گھٹتی ہے گھٹتی ہے گھٹتی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ ایک ایک سیکنڈ زندگی کا گھٹتا جا رہا ہے۔ کسی کی 30 سال عمر ہوگی، کسی کی آدھی زندگی تو گزر گئی ہے، باقی کیا رہ گیا پیچھے۔ تو اس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں قرآن کے اندر سمجھایا ہے انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ صرف کھیل تماشا ہے ایک۔ اور ہوگا کہ آپ کے ساتھ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، ایک وقت آئے گا آپ کو ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے واپس، اور اللہ نے دنیا میں ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں قرآن کے اندر کہ جو تمہیں دنیا کے اندر سامان ملا نا، اس سے بہتر سامان ہم نے آپ لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ کیسی خوشیاں ہوں گی، وَأَنَّكَ لَمَن تَشِبُّ وَلَا تَرْحَمُ أَبَدًا، ساری زندگی جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا آپ کے اوپر مرنے کے بعد، ساری زندگی نعمتوں میں رہو گے، ان نعمتوں کو کبھی زوال نہیں آئیں گے۔ ہم نے ایسی جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں آپ کے لیے، اور ایسی آخرت تیار کر کے رکھی ہے۔ اس لیے انسان دنیا کے اوپر جتنے اعمال کرتا ہے نا، جیسے ہی مرے گا نا قبر کے اندر رکھا جائے گا، ایک دم اس کی ساری نیکیاں اس کے جسم کے اوپر ظاہر ہو جائیں گی۔ لوگ فرشتہ سوال کرے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اسے سوال کرے گا۔ ایک نوجوان لڑکا اس کے دائیں طرف سے کھڑا ہوگا، اس کو جواب دے گا، انہوں نے کہا تم کون ہو اس قبر کے اندر؟ انہوں نے کہا میں اس کی فجر کی صبح کی نماز ہوں جو اٹھ کے پڑھا کرتا تھا۔ سارے نیک اعمال جسم کے اوپر ظاہر ہو جائیں گے۔ قبر کا عذاب پاؤں کی طرف سے آئے گا، انہوں نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں سچ ہوں جو یہ بولتا تھا دنیا کے اوپر۔ انہوں نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا یہ میں اس کے وہ کانوں کی وہ نیکیاں ہوں جو اس نے کانوں سے کبھی کسی چیز کو اس طرح کا سنا نہیں تھا کبھی۔ تو زندگی بچ بچ کے گزارنی ہے، اللہ کی یاد والی زندگی گزارنی ہے، ہم نے غافل ہو کے زندگی نہیں گزارنی۔ اور ایک آخری بات کہ ہمیں جس وقت اللہ کے ہاں پیش کیا جائے گا، قرآن میں فرماتا ہے وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر انسان کو الگ الگ ایک ایک کر کے اللہ بلائیں گے اور ایک سے سوال کیا جائے گا
کہ دنیا پہ کس کے لیے بھیجا تھا، آپ کر کے یا کیا آئے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جو ہم پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور جو ہم پڑھا رہے ہیں یہاں پہ، جو کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے، کوئی کھیتی باڑی، یہ ساری کی ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ ضرورت ہے ہماری، پوری ہوگی اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ ہمیں دے دیں گے، ہم منع نہیں کریں گے، ہم شکر ادا کریں گے اللہ نے ہمیں دی ہیں ساری چیزیں، اللہ نے عقل دی، دماغ دی ہے، اللہ نے ذہین بنایا، سارا کچھ ہے، لیکن ہماری ضرورت نہیں، ہماری ہم ضرورت کو قربان تو کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنی آخرت پہ، وہ ہمارے مقصد ہم اسے قربان نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے آج کا ہمارا درس ہے اس کا یہ ہے کہ دنیا تو ایک ہے کھیل تماشا، صرف اس نے کٹ جانا، گزر جانا ہے، ہمیشہ اپنے مقصد کو جو ہے ہم آگے رکھیں، ہمیشہ اپنے مقصد کو آگے رکھیں، تو کوشش کریں گے نا ساری اپنی زندگی کو ہم نے اللہ کے حکموں کے مطابق اور اپنے نبی کے طریقے کے مطابق گزارنی ہے، تاکہ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنائے اور ہماری آخرت بھی اچھی بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔